Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 664. 30th October 2400. My wife and used to Jamaat Khana at North. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. میں 5 دن آپ کے پاس ہوں. بہت سی کھچڑی پکا رہا ہوں. ان 5 دنوں کے اندر کوشش کروں گا کہ اسماعیلی مذہب ہم جس کو ستپنتھ کہتے ہیں وہ ہے کیا. افسوس یہ ہے کہ جو علم کا خزانہ ہمارے گنان اور شاستر ہیں ان کی اصل زبان کوئی نہیں جانتا ہے. پیروں نے 24 زبانوں کو اکٹھا کر کے گنان بنائے ہیں. 24 لینگویجز اینڈ ڈائلیکٹس. پیر صدگر نور سے لے کے 1069 سن اور لاسٹ سینچری سے پہلے 1866 تک سیدہ امام بیگم تک پیروں نے 9 پیروں نے اور باقی کی لگ بھگ 30-32 ان کی اولاد نے گنان کا خزانہ بنایا. اور یہ جو گنان کا خزانہ ہے میں افسوس کر رہا ہوں آہستہ آہستہ بند ہو رہا ہے, چھپ رہا ہے. حضرت امام کو بھی فکر تھی کہ یہ ونڈرفل خزانہ, ونڈرفل ٹریڈیشن ہے, اس کو سنبھال کے رکھو کہ تمہارے بچے اور ان کے بچے اور وہ جنریشنز یٹ ٹو کم ان کے لیے سنبھال کے رکھو. 10-20 گنان ہیں جو جماعتوں کے اندر پڑھے جاتے ہیں. باقی کی تو چوپڑیاں کتابیں ملتی نہیں. اے مومنو, گنانوں کا جو خزانہ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے, جیسا کہ میں شروع کرنے کے لیے پاٹ بولتا ہوں. مشہور گنانوں کے اندر بھی بہت بڑا بھید ہے. اے جی آدن آد نرنجن آدن آد. آدم آد نہیں. پھر بات کر رہے ہیں آد کی, تو آدم کہاں سے آیا؟ آدم تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا. آدن آد 2 لفظ ہیں, یہ عربک لفظ ہے. عین الف دال. اے جی آدن آد نرنجن نرگن آپ اروپ اصل ہمارا سامی تمہیں جدا پڑیا تھئی روپ مہر کرو بورا سائیاں ابڑا شرن تمہارے. گرپیر حسن کبیر دین کی وینتی ہے, 50 پاٹ کی وینتی ہے. میری آنکھوں کے سامنے
آج سے لگ بھگ 14 برس ہوئے. ٹیکری کراچی کے اندر محمد ٹیکری پہ صبح دعا پڑھ کے ہم لوگ ادھر چلے گئے. 200-250 آدمی تھے. میں نے یہ سارا گنا 50 پارٹ کا ایک پارٹ بول کے اس کا میں نے خلاصہ کیا تھا. معلوم نہیں اس کی ٹیپیں کدھر گئی. کیا بھید ہے اس ساری اکثر وینتے کے اندر ہے. آدن آد نرنجن. آد اس وقت کو کہتے ہیں کہ جب زمین آسمان نہیں بنے تھے, اس وقت کو آد کہتے ہیں. اب پیر کہتے ہیں آدن آج, یعنی اس کے بھی پہلے. بہت دفعہ گینانوں کے اندر آد انیاد کی بات کرتے ہیں. وہ انیاد نہیں ہے, اناد ہے. حقیقت میں آدن ہے. آد اناد, آد اور اس کے بھی پہلے. گینا نمبر بولتے ہیں کیا یہ آد اناد تھی ہی پنتھ ساچو, اینے پنتھ چالی نہیں کوئی وریو پاچھو جی. آد اناد تھی ہی پنتھ ساچو. آد اناد سے یہ پنتھ سچا ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زمین نہیں تھی, آسمان نہیں تھا, سرشٹی نہیں تھی, اس وقت یہ ست پنتھ تھا. اچھا, اس وقت تو فرشتے بھی نہیں تھے, جنات نہیں تھے, انسان نہیں تھے, سرشٹی نہیں تھی, چاند نہیں, سورج نہیں, کچھ نہیں, اور اس وقت اسماعیلی مذہب تھا. ہاں, تو پھر اسماعیلی مذہب کیا ہے؟ جماعت خانے آؤ, بیٹھے رہو, ادھر ادھر دیکھتے رہو. گینان بولا جاتا ہے پتہ نہیں, اور ہم بازو والے سے کھیکھی کرتے رہتے ہیں. فرمان پڑے جاتے ہیں, باتیں کرتے رہتے ہیں. بیٹھے ہیں ادھر, گھوم رہے ہیں شہر میں, دعا پڑھتے ہیں تو سجدہ دیتے ہیں, کبھی نہیں دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں, اور پنجہ آتا ہے تو چمک جاتے ہیں. بھئی کہاں تھے؟ بدن یہاں جماعت خانے میں, تو تم کہاں چلے گئے تھے؟ ایسے لوگوں کو بھلا یہ مذہب ملے, ان کو کیا پتا؟ کیونکہ یہ مذہب ان کے لیے ہے کہ جو انٹیلیجنٹ ہے, جن کے دل کے اندر اس بات کی خواہش ہے کہ میں سیکھوں میرا مذہب کیا ہے. جن کے دلوں کے اندر بھوک لگنے سے پہلے جو حالت ہوتی ہے, کھانا کھانے سے پہلے بھوک لگتی ہے نا, بھوک لگنے سے پہلے جو حالت ہوتی ہے, تو وہ حالت کون سی ہے؟ پیٹ خالی ہو جاتا ہے. جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس کے اندر گڑ گڑ کی آواز آتی ہے, یہ بھوک کی نشانی ہے. اور اگر بھوک نہ لگی ہوئے تو ماں کہتی ہے بیٹا کھا لے, میرا دل نہیں ہے, بھوک نہیں ہے. مذہب اس کے لیے ہے کہ جس کو بھوک لگی ہوئے, اور جب اس کو بھوک لگتی ہے تو سوکھی روٹی دے دو, کھا جائے گا. اور جب یہ بھوک نہیں تو بریانی رکھو تو بھی دل نہیں چاہتا کھانے کو. انسان کی کنڈیشن سمجھنے کی ایک چیز ہے کہ میں انسان ہوں تو مگر کیا ہوں. اب یہ جو میں نے بات کی آپ کو, پیر جو کہتے ہیں وہ اس لیے سچے ہیں, سچے تو ہیں ہی, مگر پیر جو ہے وہ محمد کا نور ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے, آل رسول ہے. نبی پاک فرماتے ہیں
خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے جدا کیا. جس طرح ماں اپنے پیٹ سے بچے کو جدا کرتی ہے، نبی کہتے ہیں خدا نے میرے نور کو اپنے نور میں سے جدا کیا اور میرے نور میں سے ساری سرشٹی خلقت کریشن بنائی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کریٹر محمد ہے. ہاں، عام مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، سچ بات ہے، لیکن اللہ جو ہے اس نے خلقت کی تو محمد کے نور سے کی، تو خالق تو محمد ہے. ہاں، اللہ نے ایک اور چیز پیدا کی. اللہ جو ہے خالق بھی ہے، باری بھی ہے. الباری اس کو کہتے ہیں کہ جو روحوں کو پیدا کرتا ہے، اور خدا تعالیٰ روحیں پیدا کر رہا ہے. جس طرح سے میٹیریلی جانور انسان پیدا ہو رہے ہیں، نوے جیو پیدا ہو رہے ہیں، اسی طرح سے نئی نئی روحیں بھی پیدا ہو رہی ہیں. لیکن خدا جو ہر روح ہر روح جو خدا پیدا کرتا ہے لازم نہیں کہ اس کو بدن بھی دے گے. ایسی حساب بغیر کی روحانیاں ہیں کہ خدا نے ان کو روحانی بنایا مگر زمین پر نہیں آئی. اسی طرح سے خدا نے جنات بنائے، فرشتوں کو نور میں سے بنایا، جنات کو آگ میں سے بنایا، انسان کو مٹی میں سے بنایا، اور اسی طرح سے پانی کے جانور. تو آپ جانتے ہو حساب بگڑ کے پانی کے جانور ہے کہ سائنس ابھی تک اس کو اچھی طرح سے ایگزاسٹو کنڈیشن میں پورا نہیں کر سکی. ہوا کے اندر بے حساب جانور ہیں. حساب کس طرح سے وہ لوگ کہ جو سائنس پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ بیکٹیریا جو ہے وہ اڑتا رہتا ہے، اور بیکٹیریا ہے، جیو ہے، جیتی چیز ہے، زمین پہ بھی ہے، ہوا میں بھی ہے. خدا کی خلقت کا بے حساب حساب ہے. تو خدا تعالیٰ نے زمین آسمان ابھی تک کچھ نہیں بنائے تھے، تو اس وقت محمد کا نور تھا. اور جو محمد کا نور ہے وہ خدا کی عبادت کرتا ہے. یہ عبادت ست پنتھ ہے. آد اناد سے کچھ پیدا نہیں ہوا تھا. اس وقت محمد کا نور تھا اور وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا. اسی عبادت کا نام ست پنتھ ہے. پھر کہتے ہیں چندوں نے سورج پون نے پانی مرا گر سم تولنا کوئی ایک جیو جی رے بھائی رے. چاند سورج پون پانی میرے گر جیسے نہیں، بالکل نہیں. تو یہ گر محمد ہے. آد اناد سے یعنی پنتھ سچا. ابھی پنتھ کیا ہے؟ عبادت کرنا، سبمٹ ہونا. اسلام دین کا مطلب ہے سبمیشن ٹو گاڈ، اور سبمیشن کے اندر باقی کوئی چیز باہر نہیں رہتی، ہر چیز سبمیشن میں ہے. اسی کو ہم ست پنتھ کہتے ہیں. یہی دین محمد کا دین تھا. جب آسمان زمین سرشٹی کچھ نہ تھا، اس وقت محمد کی، رسول پاک کی نبوت کی حالت میں، نور کی حالت میں جو خدا کی عبادت تھی، خدا تعالیٰ کی جو تعریف تھی، خدا تعالیٰ کی جو محبت تھی، دینداروں اسی کو ست پنتھ کہتے ہیں. وہ ست پنتھ آد اناد سے آج ہمارے پاس ہے. جس طرح سے محمد کے نور نے خدا کی عبادت کی، اب
خدا تعالیٰ نے کریشن کی، محمد کے نور سے کریشن کی، تو کریشن کے اندر جو جیو تھے، جہاں جہاں لائف ہے، میں نے آپ کو بھی کہا کہ نظر نہ آنے والے بیکٹیریا کے اندر لائف ہے، کیڑے مکوڑوں میں لائف ہے، درختوں پودوں میں لائف ہے، پتھر میں لائف ہے، وہ پتھر جس کو ہم کورل ریف کہتے ہیں، کورل کہتے ہیں، سمندر کے اندر چونا اکٹھا ہوتے ہوتے پتھر بن جاتے ہیں، وہ پتھر کی طرح سخت ہوتے ہیں، لیکن لائف ہے اس میں، وہ بڑا ہوتا ہے، چھوٹا بھی ہوتا ہے۔ امام سلطان ارشد عطار فرمایا، رومی نے ایسا کہا ہے کہ پہلے میں پتھر تھا، پھر میں کیڑے مکوڑوں میں آیا، اس کے بعد میں دوسرے جانوروں میں آیا، بعد میں انسان بنا، اب میں فرشتہ بنوں گا۔ یہ ایک سوچ کی بات ہے، یہ اس انٹیلیجنٹ آدمی کے لیے ہے کہ جس کے لیے میں ابھی میں کہہ رہا تھا کہ اس کو یہ طلب ہونی چاہیے، کریونگ ہونی چاہیے، اس کو بھوک لگنی چاہیے کہ میرا مذہب کیا ہے، میں جانوں اس کے اندر کیا ہے۔ پوسٹ مین آیا، ایک چھوٹا پارسل دے گیا، تو اسی وقت ادھر ادھر ڈھونڈتے ہو کہ چاقو وغیرہ کچھ ملے، میں دیکھوں پارسل میں کیا ہے۔ ایسا ہی اپنے مذہب کو تپاسو، دیکھو اسماعیلی مذہب کیا ہے۔ اب پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی چیز نہیں تھی، محمد کا نور تھا، اس نور نے خدا کی عبادت کی، وہ عبادت جب خدا تعالیٰ نے محمد کے نور سے سرشٹی پیدا کی اور جیووں کو پیدا کیا، لائف پیدا ہوئی، تو ان کو یہ کہا گیا کہ خدا کی عبادت کرو۔ اسی عبادت کا نام ہے سبمیشن ٹو گاڈ، اسی کو ہم ست پنتھ کہتے ہیں۔ آج مولانا حاضر امام ہماری بیعت قبول کر لیتا ہے، این ماہ سے مکھی کمڑی اب لسٹ پیش کرتے ہیں، خداوند اتنے 100 بچے ہیں، آدمی ہیں، ان کی بیعت ہے تو مولا قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک زمانہ تھا سلطان محمد شاہ عطار کے زمانے کے اندر، مولانا علی شاہ کے، حسن علی شاہ کے زمانے کے اندر کانگو بھرنے کی ایک رسم تھی۔ کانگو کہتے ہیں بیعت کو، بیعت کرتے تھے امام کی۔ ادھر ایک ٹرے پڑی ہوتی تھی، اس طرف ایک ٹرے پڑی ہوتی تھی، ایک ٹرے کے اندر تھوڑی سی الائچی ہوتی تھی، لونگ ہوتے تھے، سپاری ہوتی تھی، اور چاول کے دانے ہوتے تھے، گیہوں ہوتا تھا، کھڑی شکر ہوتی تھی، اور دراکش، سوکھی دراکش ہوتی تھی۔ ادھر ٹیبل پہ یہ ٹرے پڑی ہے، مولا تخت پہ بیٹھا ہے، بیعت کرنے والا، کانگو بھرنے والا ادھر آ کے مولا کو نمن کرے، سلام کرے، اور اس میں سے اپنا ایک بک بھرے، مولا کو پیش کرے، مولا ہاتھ لگاوے یا ادھر خالی کر دے، دوسرا بک بھرے، اس طرح 3 دفعہ بک بھرے، 3 دفعہ امام قبول کرے۔ تن من دھن گر نے ارپن کیجے، تن من دھن، یہ جو کھوبا بھرا تو ہم نے مولا کو کہا، یا مولا میں اپنا تن جان تجھے سونپتا ہوں، آمین۔ دوسرے کھوبے کے اندر، یا مولا میں اپنا من تجھے دے دیتا ہوں، من یعنی مائنڈ۔ تیسرا کھوبا بھرا تو میں اپنا دھن دولت، جو کچھ بھی میرا مال ملکت ہے، تو ہم نے تن من دھن بیعت کرتے وقت حاضر امام کو دے دیا۔ یہ اسماعیلی مذہب ہے، یہ ست پنتھ ہے، یہ وہ طریقہ ہے کہ جو محمد کے نور نے سرشٹی بننے سے پہلے خدا کو سبمٹ کیا۔ ست پنتھ وہاں سے چلا آتا ہے، سبمیشن۔ اے مومنو، یاد رکھو آپ نے حاضر امام کی بیعت کی ہے،
یہ سمجھے کہ نہیں سمجھے، مگر امام کی بیعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تن من دھن حضرت امام کو دے دیا ہے. یعنی تن لینے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بدن کے ساتھ جو کچھ بھی سلوک ہو رہا ہے وہ تیری فرمان برداری سے ہوگا. من کا مطلب یہ ہے کہ یا مولا میرا من جو کچھ بھی سوچے گا یا کرے گا وہ تیری فرمان برداری کے ادھین رہے گا. دھن دینے کا مطلب یہ ہے کہ میری جو کچھ بھی مال ملکت ہے وہ تیری ہے، میرا کچھ نہیں. اب مجھے بتاؤ ان تین کنڈیشنز کے اندر ہمارے پاس کیا رہا؟ ہمارا کچھ ہے ہی نہیں. ہم خود اپنے نہیں ہیں تو ہمارا کیا ہے؟ ہم نے تو اپنا آپ دے دیا. پھر حسن کبیر سنگھ کہتے ہیں ہمیشہ جی نہ ہاٹے بیچانا، میں تو مولا کی دکان پہ بک گیا ہوں. اسماعیلی مذہب کو سمجھنا ایزی نہیں. یہ فرشتوں کا دین ہے، یہ نبیوں کا دین ہے. نبی محمد نے یہ دین شروع کیا، خدا کی عبادت کر کے اپنے آپ کو سونپ دیا. یہ دین ہے، ہمارا کچھ نہیں. آشا جی ہمیں کچھ نہیں، تمہیں چھو سروے. میں کچھ نہیں ہوں، تو ہی تو ہے. جب مومن اس بات کو سمجھتا ہے تو مومنوں وہ پیور ہو جاتا ہے. اس کی نظر پاک ہوتی ہے، اس کے ہاتھ پاک ہوتے ہیں، اس کے خیال پاک ہوتے ہیں. وہ کوئی بدی سوچتا بھی نہیں، کوئی بدی کرتا بھی نہیں. اب ایسا آدمی کیا دسوند کھا جائے گا؟ اس درجے کا آدمی وہ تو پکا دسوندی ہوگا. دسوند ہمارے اوپر ایک ٹیسٹ ہے، ایگزامینیشن ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے. وہ لوگ کہ جو بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں یا کبھی کبھی ان کو ہائی پریشر ہو جاتا ہے تو وہ ہر روز اپنا پریشر ماپتے ہیں. نارمل ہے کہ آگے پیچھے ہو گیا. دسوند ایمان کے پریشر کو ماپنے کا آلہ ہے. دسوند سے ایمان ماپا جاتا ہے کہ بھئی ہائی ہو گیا کہ لو ہو گیا. دسوند کھائی جے مومن ہوئے سے قربانی جوڑ. دسوند کھا کے اور اپنے آپ کو مومن کہے، پھر کہتے ہیں وہ تو دشمن ہے دین کا. مولانا امام سلطان محمد شاہ تاتار 1946 میں مڈغاسکر گئے، اور یہ مڈغاسکر کا مشہور فرمان ہے کہ دسوند چھے امام نی امامت نو حق چھے. جو دسوند نتھی آپتا جو امام نی امامت نا شترو چھے. شترو یعنی دشمن. اپنے آپ کو سب مٹ کرنے کے بعد ہمارا ہے ہی کچھ نہیں تو پھر ہمیں اس میں دینے کی بات کیا ہے؟ مجھے ایک آدمی نے پوچھا، مشنری صاحب کچھ بچتا نہیں ہے. اچھا تو کھانا نہیں کھاتے ہیں؟ کھانا تو کھاتے ہیں، آدھا کھاؤ. اگر مہینے کے اندر $200 کا کھاتے ہو تو $100 کا کھاؤ. $100 مولا کو دسوند دو. مگر $100 دسوند دو. میں بولا یہ تو میں نے ایگزامپل دے رہا ہوں. اگر کوئی آمدنی نہیں ہے تو کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟ پیٹ میں جو لقمہ جاوے وہ دسوند نکالا ہوا ہوئے تو اندر جا کے خیال پاک بنے، خون پاک بنے، وچار پاک آوے، ایمان بڑھے. مگر وہ لقمہ جو پیٹ میں گیا ہے دسوند بھی ساتھ گیا ہے تو امام فرماتے ہیں دسوند آگ ہے
تمہارا پیسہ لکڑیاں ہیں وہ اس کو جلا ڈالے گا. مذہب قربانی کی چیز ہے اور مذہب کی قیمت دینی چاہیے. اس سے اچھا کون سا مذہب ہے کہ جو دنیا اور دین کے اندر آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے, دستگیری کرتا ہے. تو یہ جو 3 کھوبے بھر کے ہم امام کو دیتے تھے, تن من دھن دیتے تھے, مولا قبول کر کے پھر ہمارا کانکن باندھتا تھا, ہم ہاتھ جوڑ کے رہتے تھے. تو پرانے زمانے کے اندر ریشم کا ڈورا ہوتا تھا, دونوں ہاتھوں کے ارد گرد باندھ کے پیر دعا دیتے تھے. لیکن امام سلطان محمد شاہ کے زمانے کے اندر ریشم کا ڈورا نہیں, مولا 2 انگلیاں وہ پانی میں نیاز میں ڈال کے اس کے 2 ہاتھوں کے اس طرف ارد گرد 3 دفعہ اس کو پھرا پانی کی انگلیوں سے, یعنی کہ وہ کانکن باندھتے تھے. کانکن باندھنا یہ ہے کہ میں تیرا ضامن ہوں, تو نے تن من دھن مجھے دیا ہے تو میں دنیا اور آخرت میں تیرا ضامن ہوں, میں تیرا حمایتی ہوں, میں تیری رکشا کروں گا, میں تیرا پروٹیکٹر ہوں. 1945 اگست کا مہینہ, دھنی ماں باپ افریقہ ہے, میں ممباسا کی بات کرتا ہوں. ممباسا میں جب مولا آئے تو تمام ایسٹ افریقن مسلم ایسوسی ایشن وغیرہ نے مل کے امام کو ایک بڑی فنکشن میں بلایا. اس فنکشن میں سنی ہیں, شیعہ ہیں, اثناشری ہیں, بہرے ہیں, عرب ہیں, وہابی ہیں, سب طرح کے مسلمان موجود ہیں, اسماعیلی بھی ہیں. امام سلطان محمد شاہ لیکچر میں کہتے ہیں اسلام میں یہ ہے کہ جب تم گزر جاؤ گے تو اللہ پوچھے گا تم نے اسلام کے لیے کیا کیا. سب لوگ چپ. سب فرمایا میں پوچھتا ہوں کہ جب گزر جاؤ گے تو خدا پوچھے گا تم نے اسلام کے لیے کیا کیا. کسی نے جواب نہیں دیا. حضرت امام ہنس کے کہتے ہیں آئی آج کیوں, کس کی ہمت تھی کھڑا ہوا ہے. پھر صاحب کہتے ہیں on behalf of Ismailis I will give answer what you will say. بولو, اسماعیلیوں کی طرف سے میں جواب دوں گا, تم کیا کہو گے. طاقت تھی کسی کی پوچھتا کہ تو کون ہے کہ اسماعیلیوں کی طرف سے جواب دیتا. میں اسماعیلیوں کی طرف سے جواب دوں گا. حضرت امام کہتے ہیں اس نے ذمہ داری لی ہے کیونکہ ہم نے اس کی بیعت کی ہے. وہ ہماری دنیا اور آخرت کا ذمہ دار ہے, مالک ہے. اچھائیاں برائیاں بھی ہماری ہوتی ہیں, بخش دیتا ہے, لیکن دین اور دنیا کے اندر وہ ہمارا مالک ہے. اس نے صرف جماعت خانے میں نہیں کہا, ان تمام مسلمانوں نے 2000 کے 1800 مسلمانوں میں اور لیڈروں میں اس نے یہ بات کہی. وہاں ملا تھے, مولوی تھے, پنڈت تھے, سب طرح کے لوگ تھے. کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ صاحب کو پوچھے کہ تو کس طرح ذمہ داری لیتا ہے, مگر اس نے کہا میں ذمہ دار ہوں. کیونکہ پھر وہ بیعت کی بات آتی ہے, پھر وہ کانکن کی بات آتی ہے. کانکن اور چھاتا پھر بعد میں دیتا تھا کہ آج تک کہ تمہارے گناہ معاف کرتا. یہ اسماعیلی دین کا طریقہ ہے. ہم نے حضرت امام کی بیعت کی ہے, وہ ہماری آخرت و دین کا ذمہ دار ہے. اور بیعت کا مطلب یہ ہے کہ تن من دھن سب اس کا ہے. اور اس طرح سے یہ دین ادھر سے چلا آتا ہے. فرشتوں کو اکٹھا کیا, خدا کہتا ہے میرا ارادہ ہے کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بناؤں. تو فرشتے کیسے ہیں یہ پروردگار کہ ہم تیرے حکم نہیں مانتے. کہتے یہ بات نہیں, تم نہیں جانتے. کل میں نے دلاس کے اندر یہ ٹاپک تھوڑا ٹچ کیا تھا, ذرا زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ. آج میں زیادہ ڈیٹیل نہیں دیتا کیونکہ مجھے اور بہت سی چیزیں کہنی ہیں. فرشتوں میں حضرت آدم کو لے آیا ہوا, خوبصورت آدمی تھا,
خدا کا بنایا ہوا اور اپنا نور اس میں ڈالا ہوا. فرشتے نور کی پیدائش ہے. کل میں نے اسی ٹاپک کے اندر یہ کہا کہ فرشتوں میں عقل نہیں ہے، انٹیلیجنس نہیں ہے. فرشتے تو صرف نور سے نکلے ہیں، اور جس طرح آگ کو آگ کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، فرشتوں کو اللہ کے ساتھ یہ نسبت ہے، آگ کو آگ کے ساتھ، کیونکہ خدا کے نور سے نکلے ہیں. لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو جنم دے کے یعنی پیدا کر کے نور دیا ہے، اس لیے کہ وہ خدا کی تابعداری کریں. وہ حکم مانتے ہیں مشین کی طرح، مگر ان کے اندر علم، عقل، انٹیلیجنس نہیں. تو خدا نے آدم کو انٹیلیجنس دی، اور انٹیلیجنس نور میں سے نکلی ہے. انٹیلیجنس کا جو بیس ہے وہ نور ہے. اسی لیے ہم کو مولا مرتضی سے لے کے شاہ کریم تک اماموں نے یہ فرمایا ہے کہ تمہارا جو مذہب ہے وہ عقل کے اوپر ہے، انٹیلیجنس پہ ہے. اچھا بھلا یہ بتاؤ فلانی چیز کیا ہے؟ فرشتوں کو پوچھا، ان کو جواب نہیں آتا تھا. آدم کو پوچھا تو اس نے کہا یہ اس کا جواب ہے. ایسے 4-5 سوال پوچھے، فرشتے لاچار تھے. دیکھا، میں نہ کہتا تھا میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تم کو معلوم نہیں، اس کو معلوم ہے. اب تم سب گر پڑو سجدے میں. سب سجدے میں گر پڑے. یہ سجدہ سبمیشن ہے. یہی سجدہ بیعت کی جان ہے، سبمیشن ہے، اپنا آپ سونپ دینا. تو یہ جو اسماعیلی مذہب پیر کہتے ہیں نا کہ دنیا نہیں بنی اس وقت سے چلا تھا، کیونکہ سب سے پہلے محمد کے نور نے خدا کی عبادت کی. یہ عبادت مذہب ہے، اور ہمارا اسماعیلی مذہب خصوصی طور پہ ہے. دوسرے دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں ان کے اندر زندہ امام کہیں نہیں ہے، اور وہ بھی زندہ امام ایسا کہ جو یہ کہے کہ میں اللہ کا نور ہوں. کس کی طاقت ہے یہ کہہ دینا؟ 1400 سال سے ہر امام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں خدا کے نور کا ہولڈر ہوں. 1400 سال سے یہ امامت کا دعویٰ چلا آتا ہے. اے مومنان، کوئی آدمی جھوٹ بولے کتنا چلے، 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن، استغفر اللہ. اگر امام کا دعویٰ کھوٹا ہوتا، جھوٹ ہوتا، تو 1400 برس سے جھوٹ چلاتا ہے؟ ہو نہیں سکتا. 1400 برس تک جھوٹ نہیں چلتا، شاید 1 دن بھی نہ چلے. اور ایسا ہوا ہے. محمد رسول اللہ کے بعد 32 آدمیوں نے الگ الگ جو مختلف موقعوں کے اوپر نبوت اور امامت کا دعویٰ کیا، سب برباد ہو گئے، نسلیں مٹ گئی. 32 آدمیوں نے محمد کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا. 108 برس پہلے وہ قادیان کے اندر بھی ایسا دعویٰ کرنے والا ہوا تھا. کہاں گیا؟ اس کا نام و نشان بھی نہیں. ایسا تو دنیا میں بہت نکلے ہیں. اس کا دعویٰ کھڑا چلا آتا ہے، نسل بنسل چلا آتا ہے. حضرت امام نے امامت بنے، شادی نہیں کی تھی. ایک اٹالین رپورٹر صاحب کو کہتی ہے کہ آپ کہتے ہو کہ آپ کی یہ نسل چلے گی، سفر میں ہاں چلے گی، پرپیچول ہے. تو آج کی کہتی ہے کہ مانو کہ آپ شادی کرنے سے پہلے گزر جاؤ تو فرمایا میں نہیں گزروں گا، شادی کروں گا، میرے بچے ہوں گے. کس طاقت کے ساتھ بول رہا ہے؟ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. آدمی کی حالت یہ ہے، یہ کہتا ہے میں نہیں مروں گا، شادی کروں گا، بچے ہوں گے، کیونکہ اس کو نسل جانتی ہے. ہر نسل میں امام نورن علی نور چلا آتا ہے.
اس بات کو میں واپس ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر یہ دعویٰ کھوٹا ہوتا تو 1400 برس تک دعویٰ ٹک نہیں سکتا، اور یہ کھوٹا نہیں ہے کیونکہ خدا نے یہ کووننٹ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر ٹیسٹ آیا، بچے کی قربانی کی، پاس ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے. ایگزامینیشن میں پاس ہو گئے تو خدا کہتا ہے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں انسانوں کا، کوئی قوم کی بات نہیں کی اللہ نے، مسلمانوں کا، ہندوؤں کا، اس کا اس کا نہیں، للناس اماما، انسانوں کا امام بناتا ہوں. عرض کرتے ہیں کہ میری اولاد میں بھی، فرمایا ہاں مگر جو جھوٹے ہوں گے ان کے ساتھ میرا وعدہ نہیں، اور میرا وعدہ پرماننٹ ہے، ایٹرنل ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، برس 2 4 10 20 برس سنچری کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے. یہ اللہ کا جو وعدہ ہے یہ حاضر امام ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا. امامت ادھر سے چلی، مولا مرتضی سے نہیں چلی. مولا مرتضی کی امامت ظاہر ہوئی اور آج تک کیوں چھپی رہی؟ کیونکہ جو نبوت کا کام تھا وہ ہو رہا تھا. نبوت کا کام تھا تو ریسیو، خدا سے کمانڈ ریسیو کرے. تنزیل ہو رہی تھی، نازل ہو رہی تھی. جب مکمل ہو گئی تو رسول خدا چلے گئے، نبوت بند ہو گئی، یعنی تنزیل بند ہو گئی، اور ہدایت رہی انٹرپریٹیشن کے اوپر. مرتضی اس چیز کے اوپر عمل کراتے رہے. امام کا جو حکم ہے وہ قرآن شریف کی تفسیر ہے، اور یہی الفاظ امام سلطان محمد شہزادہ نے فرمائے کہ تم کو جو پیروں نے گنان دیے ہیں وہ قرآن شریف کی تفسیر ہے، تفسیر ہے. ہمارا جو مذہب ہے سبمٹ، یہ مذہب اس وقت سے چلا جب چاند سورج آسمان کوئی نہیں تھا، اور یہ چلتا رہے گا. یہ دنیا مٹ جائے گی، اسماعیلی مذہب قائم رہے گا. ساری سرشٹی مٹ جائے گی تو بھی اسماعیلی مذہب قائم رہے گا. کیسے قائم رہے گا؟ مولا کا نور قائم رہے گا. پیر کا جو نور ہے وہ نبوت کا نور ہے، وہ عبادت کرے گا. علی جیسا نہ ہوا ہے نہ کوئی ہوگا. تو ہمارا یہ جو اسماعیلی طریقہ ہے یہ تو نبیوں کا طریقہ ہے. ہم کو کوئی سنی مسلمان ملتا ہے، تم لوگ مسلمان نہیں ہو گے، کیوں؟ نماز نہیں پڑھتے. تو یزید تو بہت نمازیں پڑھتا تھا، امام حسین کو قتل کیا. عبد الرحمن ملجم نماز پڑھ کے باہر نکلا اور علی کا خون کیا. اور آج بھی دنیا کے اندر اللہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنے سے تمہارا کیریکٹر سدھرتا ہے. تو اب میں تو الحمدللہ مولا کے فضل سے موروکو سے لے کے انڈونیشیا تک میں لگ بھگ تمام مسلمان ملکوں میں گیا ہوں. جتنی خرابیاں، بدیاں، گناہ، کرائم مسلمانوں ملکوں میں ہے کہیں نہیں. نماز تو پڑھتے ہیں، چوری چکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، کڈنیپ کرتے ہیں، کرائم کرتے ہیں، مار ڈالتے ہیں، قتل کرتے ہیں، مگر نماز پڑھتے ہیں. تو کون سی نماز سچی ہے؟ اصل چیز یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمدللہ ہم پکے مسلمان ہیں. پاکستان کو صرف لے لو، پاکستان کی لگ بھگ 10 کروڑ کی بستی کے اندر ہمارے اسماعیلی مشکل سے 6-7 لاکھ ہیں. لیکن جیلوں کے اندر الحمدللہ کوئی اسماعیلی نہیں. چوری چکاری کے اندر جو پولیس میں رپورٹیں ہوتی ہیں ان کے اندر مشکل سے شاید کوئی ایسا اسماعیلی ہوگا. میں بہت دفعہ پبلک میں بھی، اسماعیلیوں میں نہیں لیکن نان اسماعیلیوں میں بھی میں لیکچر کر چکا ہوں. بہت دفعہ میں نے کہا ہے کہ ساری دنیا گھومو، اور الحمدللہ میں 123 ملکوں کو دیکھا میں نے، مگر کہیں بھی رستے کے اوپر کوئی اسماعیلی اے داتا کچھ دینا ایسا کرنے والا بھیکھاری کوئی نہیں.
ایک اسماعیلی بھی ساری دنیا میں رستے پہ بیٹھ کے بھیک مانگنے والا نہیں ہوگا. ہندو ہیں، سکھ ہیں، کرسچن ہیں، جیو ہیں، ساری دنیا کے لوگ ہیں، اور مسلمان تو بے حساب ہے. اسماعیلی نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ اس کے اوپر امام نے ہاتھ رکھا ہوا ہے. ادھر سے ادھر سے کہیں نہ کہیں سے اس کو مدد مل جائے گی اور اس کو بھیک مانگنے میں شرم آئے گی. مولا کا بچہ بھیک نہیں مانگے گا. کلیکٹیولی دیکھو تو الحمدللہ اسماعیلی دنیا کے دوسرے لوگوں سے زیادہ اچھے ہیں، بہت اچھے. ہمارے اندر خرابیاں ہیں ہماری بے عقلی کی وجہ سے. کل میں گرم ہو گیا تھا ذرا جماعت میں، ٹرائی سٹی جماعت میں میری آواز تھی. میں گرم اس لیے ہوا، میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کسی بادشاہ کا لڑکا فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے گانجا پیے اور بھیک مانگے، کیا یہ قبول ہے بادشاہ کو؟ اس کو پتہ لگے تو اس کو وہ مار ڈالے. ہمارا مذہب پاک مذہب ہے، نورانی مذہب ہے، مگر ہم اسماعیلی اس لائق نہیں ہے کہ اسماعیلی بن سکیں. آشا جی ست پنتھ سچوں نے لکھی سر کھوٹا ان ہوئے سے تے کھوٹا نے کھوٹ جی. کل جو میں بگڑا، آج میں یہاں تھوڑا بگڑنا چاہتا ہوں. ہم اسماعیلی ہیں، ہاں. حضرت امام کو مانتے ہیں، بیعت کی ہے. جماعت کرنے آتے ہو، کبھی آتا ہوں کبھی نہیں آتا. 10 دیتے ہو، پورا نہیں ہوتا اس لیے نہیں دیتا. بیوی سے لڑتے ہو، ہاں لڑتا ہوں. کیا بات ہے؟ اے مومنو، 20 برس مجھے نارتھ امریکہ میں ہوئے اور میں اپنی جماعتوں میں 74 ایئر سے گھوم رہا ہوں. میرے پاس بہت سی ایسی نیوز ہیں. پرسنلی میں جانتا ہوں ہماری فیملی لائف بگڑ رہی ہے. میاں بیوی لڑتے ہیں، بچوں کا برا اثر ہوتا ہے، ایک دوسرے سے پیسے ادھار لیتے ہیں، واپس نہیں دیتے، خود مزے کرتے ہیں، دینے والوں کو نہیں دیتے. ہمارا کیریکٹر اچھا نہیں، ہمارے اندر بدیاں گھس رہی ہیں. ڈالر کے اندر جو عشق پیدا ہو گیا ہے، وہ عشق ہمیں نہ بیوی کے ساتھ ہے، نہ ماں باپ کے ساتھ ہے، نہ اسماعیلی مذہب کے ساتھ ہے. کہاں ہو؟ کون سی شراب پی رکھی ہے کہ بھول گئے ہو کہ میں اسماعیلی ہوں؟ کس چیز نے آپ کو بے ہوش کر رکھا ہے کہ سمجھتے نہیں کہ میں اسماعیلی ہوں؟ اسماعیلی اس نور پاک مولانا حضرت امام کے روحانی بچے ہیں. ارے اس رشتے سے ہم تو پرنس ہیں، شہزادے ہیں، ہم تو حضرت امام کے روحانی بچے ہیں. کیا ہمارے اندر وہ روحانی بچے کے لکشن ہیں؟ جھوٹ بولنا ہمارا کام، دغا فریب ہمارا کام، مار دھاڑ ہمارا کام، گالی گلوچ ہمارا کام. برائیوں بدیوں سے بھرے ہوئے ہیں. اور جماعت خانے میں آ کے کبھی سے ایسا کر دیا تو کیا ہے؟ سجدہ نہیں ہے. سجدہ تو دل سے ہوتا ہے، اور جب دل سے ہوتا ہے تو بدن انسان کے مائنڈ کے اندر تحت میں ہے. جتنا جھک سکتے اتنا جھکو. بہت اب میں نہیں دیکھا جماعت کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، نہ سجدہ دیتے ہیں، نہ کچھ. خیال کدھر کا ہے؟ میرا دل دکھتا ہے مومنوں، میرا دل دکھتا ہے. میں جماعتوں کی حالت کو جانتا ہوں. ہمیں جیسا ہونا چاہیے ہم لوگ نہیں ہیں. دنیا کی محبت میں پکڑ جا رہے ہیں. امام کے فرمان مانتے نہیں، ایک دوسرے کے اوپر حکومتیں چلاتے ہیں. کسی کو بڑائی مل جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جماعت میری نوکر ہے. چھوٹے بڑے ہماری جماعت کے اندر سب بھولے ہوئے ہیں. تھوڑے لوگ ہیں جماعت میں ایسے، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی، کہ جو عابد ہیں، سچے ہیں، پرہیزگار ہیں. ان کے کلیجوں میں نور دکھ رہا ہے. جس طرح دلوبان دکھ رہا ہے
اور اس کی خوشبو سے سارا گھر مہک رہا ہے. ایسے تھوڑے سے عورت مرد ہماری جماعتوں میں ہیں کہ جن کے کلیجوں میں نور دکھ رہا ہے اور اس کی مہک سے ساری زندگی اس کی خوشبودار بن گئی ہے. اٹھو، اپنے مذہب کو سمجھو، اپنے کیریکٹر کو سدھارو، اپنے اعمال کو سدھارو. یہ دھنی گھڑی گھڑی ہمیں کہتا ہے ایتھکس آف اسلام میں جاؤ. ایتھکس آف اسلام کیا ہے؟ ایتھکس آف اسلام، ایتھکس آف اسلام رسول سے سیکھو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ. تمہارے اندر رسول کے جو اخلاق ہیں، رسول کے جو عمل ہیں، وہ تمہارے لیے ایک ایگزامپل ہے. پیشمس ماں باپ کہتے ہیں کہ تم جو ہے نا ہی پنتھ پورو شورو کوئی دھیاوے. یہ پنتھ، یہ مذہب کوئی ایسا شورا بہادر ہوگا کہ سو جو طریقے سے اس کو نبھاتا ہے. نبی محمد چوبے کہاوے. نبی محمد کو دیکھ کے ایسا بنتا ہے. سچ بولو، آدھی روٹی کھاؤ، حلال کی کھاؤ. حلال سے میرا مطلب 10 دے کے کھاؤ. بھوکے رہو لیکن پہلے مولا کا حق دو. میں آپ کو ایک سٹل چیز بتاؤں. آپ بیج ڈالو تو پھر وہ گرو ہوگا اور 80 برس تک پھل دے گا. دسمن جو ہے وہ بیج ہے. جب تک بیج نہیں ڈالو گے پھل نہیں اگے گا. یہ خدا تعالیٰ کی قدرت کا ایک قانون ہے. ایک بیج ڈالو گے لاکھوں ملیں گے. 10 بیج ہے. خدا جو ہمیں روزی دیتا ہے اس رزق میں سے اس نے کہا ہے کہ میرے رزق میں سے 5واں حصہ جدا کرو. یہ 5 حصوں میں سے ایک حصہ 10%، 10% اللہ کا حق ہے جو ہم امام کو دیتے ہیں. 2.5% جو زکوٰۃ ہے یہ دین کو قائم رکھنے پروپیگنڈا کے لیے نبی کو دیتے ہیں. 12.5% 10 اس طرح بنتی ہے. اور باقی 7.5% خدا کا حکم یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے پڑوسیوں میں جو تکلیف میں ہیں تمہاری آمدنی کے 7.5% ادھر خرچ کرو، کیونکہ وہ بھی اللہ کے حکم میں ہے. میرا بھائی دکھی ہے اور میں مالدار ہوں. میرے بھائی کے پاس بائیسیکل نہیں ہے اور میرے پاس مرسیڈس گاڑی ہے. میرے بھائی کے بچے بھوکے مر رہے ہیں اور میرے بچے اتنا گما دیتے ہیں کہ جتنا کھاتے ہیں ڈبل تو اس کا وہ ویسٹ کرتے ہیں. اور نارتھ امریکہ میں ویسٹیج بہت ہے. اے مومنو، مذہب کے جو قانون ہیں وہ ہمیں دل میں راحت دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں. جب ہم مذہب سے ہٹ جاتے ہیں تو جیسا میں کل بول کے آیا ہوں، منجھارا ہوتا ہے. منجھارے کا مطلب دل گھبراتا ہے. اچھا، ڈر پیدا ہوتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتی ہے. ہائے میرا کوئی نہیں. ایسی حالتیں ہو رہی ہیں، ہماری جماعت میں ہو رہی ہیں. ڈپریشن بڑھ رہی ہے، خوف بڑھ رہا ہے، اس لیے کہ ہم مذہب پہ چلتے نہیں. اور ڈپریشن اس کو ہوتی ہے کہ جس کا ایمان خراب ہوتا ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ایمان خراب ہے اس لیے کہ ڈپریشن والا یہ سمجھتا ہے میرا کوئی نہیں، آئے میرا کیا ہوگا. وہ بھول گیا ہے کہ وہ مالک بیٹھا ہے، سب باتیں سائیں کو سونپ دی ہے. اس کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوا. دکھ آیا تو کیا ہوگا؟ وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھتا ہے. کوئی باپ ماں اپنی نظر کے سامنے اپنے بچے کے اوپر ظلم ہوتا نہیں دیکھیں گے. اگر خدا تعالی موجود ہے اور ہم دکھی ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے، کچھ نہیں کرتا. ہاں، اس لیے نہیں کرتا کہ تم نے بھول کی ہوئی ہے.
تم نے اس کا قانون توڑا ہے، تم اس کے نافرمانی میں گئے ہو، تم اس کے اگینسٹ گئے ہو، اس لیے باپ بھی کبھی تماچا مارتا ہے اور ماں بھی پیٹتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کوئی ایسا دکھ نہیں کہ جس میں تمہارا ہاتھ نہیں، سر دکھتا ہے تو تم نے ضرور کچھ ایسی چیز پیٹ میں ڈالی ہے، زیادہ کھا لیا ہے، بخار آ گیا ہے، ضرور تم نے کچھ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے بخار آیا ہے، پیسے کی کمزوری آ گئی، تمہاری بھول ہے، قرضہ ہو گیا، تمہاری بھول ہے۔ اے مومنو، اسماعیلی مذہب پہ چلنے سے، اس دین کے اوپر چلنے سے کوئی دکھی نہیں ہوتا، دکھی ہوتا ہے ٹھیک ہو جاتا۔ اسماعیلی مذہب کو سمجھ کے اس پہ عمل کرو۔ مولانا حضرت امام کی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں بے حساب ہیں۔ کچھ برس پہلے مولانا حضرت امام، مجھے ایسا لگتا کہ افریقہ میں تھے، تو میں نے پھر بولا گئے، چلے گئے تو دوسرے تیسرے دن میں نے آواز کی، میں نے کہا علی سے لے کے مولانا امام سلطان محمد شہزاد تک میں نے اماموں کی اسٹڈی کی ہے، اور امام سلطان محمد شاہ کے تو قدموں میں بہت دفعہ رہا ہوں، اس کے ساتھ گھوما ہوں، اس کو دیکھا ہے، اس کی نور کے تیج دیکھے ہیں، اور الحمدللہ یہ جو موجودہ سیٹ ہے میں اس کے ساتھ بھی رہا ہوں، اس کی بھی میں نے چیزیں دیکھی ہیں، لیکن ایک چیز کہتا ہوں، میں جماعت کو کہہ رہا ہوں کہ علی سے لے کے 48 امام تک، یہ سارے 48 اماموں نے جتنی دعائیں دی ہیں ان کو ایک طرف رکھو تو آج تک یہ جو میں نے جو دعائیں دی ہیں جماعت کو، اس سے زیادہ ہے۔ 48 جوموں میں جتنی دعائیں ملی ہیں ان تمام کو اکٹھا کرو تو اس سے زیادہ اس نے دعائیں دی ہیں، 2 3 دفعہ ریپیٹ کر کے دعائیں دیتا ہے، پلیٹ فارم سے اترتا ہے، واپس چڑھتا ہے، دعا دیتا ہے، دروازے تک جا کے پھر آ کے کہتا ہے میں تمہیں اپنے ہردے میں سمجھتا ہوں، کلوز سمجھتا ہوں، خانہ آباد، میرے خیالوں میں، میرے دل میں رہتے ہو۔ کار میں بیٹھتا ہے تو مکھی کو کہتا ہے دعا دینا۔ کتنے ایسے تعلیقیں ہیں، کتنے ایسے فرمان ہیں، بار بار ہمیں دعا دیتا ہے۔ یہ دعائیں ہمارے لیے چھتری ہیں کہ آفت و بلاؤں، شیطانی اثرات، کلجو کی خرابیوں سے ہمیں بچاتے ہیں۔ ان دعاؤں نے ہی ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ آج الحمدللہ ہماری جماعت آج سے 100 برس پہلے کی جماعت سے بہت اونچی ہے، اس کی رحمتیں، نوازشیں ہیں۔ لیکن ایک اور بات کہ جو میں ابھی نہیں کہوں گا کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، 3 برس باقی ہیں، اس کی گولڈن جوبلی ہو رہی ہے، ملک ورث کی گئی تو آج کے کہتے ہیں میرے دادا کے ٹائم اور تھا، ہم نے کہا کبھی تجھے تولیں گے تو صاحب بالکل منع کر دیا، تولنا نہیں، اسکیمیں بن رہی ہیں، لیکن اس کی گولڈن جوبلی کے بعد کیا کیا نوازشیں، رحمتیں، برکتیں، بخششیں اترے گی، آپ کو کچھ پتہ نہیں۔ یہ جومہ آج تک جتنے بھی ہمارے جومے ہوئے اس میں سب سے زیادہ کام کیا ہے اس جومے نے، بے حساب رحمتیں، کریم ہے، سچ مچ کریم ہے۔ کریم کہتے ہیں سخی کو، بخشش دینے والے کو، گن کے نہیں دیتا، مٹھی بھر کے دیتا ہے۔ اس کریم نے ہمارے اوپر بڑی رحمتیں اور احسان کیے ہیں، ہماری جماعت کو کہاں سے کہاں اٹھایا ہے، علم میں بھی، ظاہری حالت میں بھی، دین میں بھی ہے، مگر ہم لوگ ابھی تک حضرت امام کی رحمت و محبت کا سمجھ نہیں سکے۔ آج بھی ہم ادھورے ہیں، جماعت خانے من ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں، کیوں بھائی تم نے بیعت نہیں کی تھی کہ مولا تن من دھن دیتا ہوں، بھول گئے؟ کیوں جماعت خانے نہیں آتے؟
مولا نے کہا ہے کہ مجبوری ہے، جیسے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے شام کو اس کو کلاس میں جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ نہ آ سکے، اٹھے نہ آیا، یا کسی کی جاب ہے کبھی وہ نہیں پہنچ سکتا جاب کی وجہ سے، اوکے، لیکن جو خود کا کام کرتے ہیں وہ بھی جماعت خانے میں آ گئے۔ میں نے مفتی صاحب کو پوچھا کتنے آدمی ہیں؟ مفتی صاحب نے مجھے کچھ حساب بتایا، مجھے مزہ نہ آیا۔ روزانہ کی حاضری ہماری نہیں۔ نیروبی میں بیٹھے ہیں 76 میں، دعا چشتیہ خوش تھا، مکھی ریمو ہنستا سے کھڑا ہو کے گھٹنوں پہ کہتے مولا may I give you a good news؟ تو صاحب ایسا پھر کہ یس مکھی کہتے مولا آج کل جماعت خانے کی حاضری بہت اچھی ہے۔ ایسا اتنا راضی ہو گیا کہ کسی چھوٹے بچے کو چاکلیٹ دے دو تو کیسا خوش ہوئے، کھڑا ہو گیا۔ گلے میں سونے کا ہار تھا، اس میں انگلی ڈال کے تو وہ ہار سے کھیلتے رہے، دوسرے ہاتھ سے مائک پکڑ کے مائی مکھی ٹیلز می مائی اسپرچل چلڈرن آر اٹینڈنگ جماعت خانہ ان لارج نمبر، آئی ایم ویری ہیپی ویری ہیپی۔ پھر مولا کہتا ہے جب تم جماعت خانے آتے ہو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ مجھے کوئی چیز خوشی نہیں کرتی، اور ہنس رہا تھا۔ پھر ذرا منہ ڈھیلا کر کے کہتا ہے when you don't come to جماعت خانہ it hurts me۔ جب تم جماعت خانے نہیں آتے تو مجھے دکھ لگتا ہے۔ تو ابھی مجھے بتاؤ، دنیا کے کام کاج کرو اور مولا کو دکھ دو، ہے کیا نا؟ جماعت خانے نہ آنے سے اس کو دکھ ہوتا ہے اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں، اس کو دکھی کرنے کے لیے بیعت کی ہے۔ جماعت خانے آنے کے لیے کچھ چیز قربانی کرنی پڑتی تو کیا ہوا؟ کون سا بنگلہ ٹوٹ گیا؟ جماعت خانے آؤ، ادھر آ کے آپ کو دین و دنیا کی نعمتیں ملے گی۔ مالدار نہیں بن سکو گے کوئی بات نہیں، لیکن سکھی رہو گے، سکھ کی چین کی روٹی کھاؤ گے، گھروں میں بھی آبادی اور خوشیاں، برکتیں، صلاح، سمت، محبت ہوگی۔ 10 جماعت خانے کی حاضری، اور جس نے بیعت کی ہوئی ہے بیت الخیال کی، اس کو صبح کی عبادت اور اپنے خیالوں کے اندر امام کی یاد رہے، کوئی بدی برائی نہ ہوئے۔ وہ دنیا کے اندر فرشتہ کی طرح رہتا ہے، وہ نبیوں کا نمونہ ہے، اس کے اوپر رحمتیں اترتی ہیں، فرشتے تینے دیکھ لوگ پرنام کرے، فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں، دل کو راحتیں ملتی ہیں، نہ اس کے دل میں کوئی خوف ہے نہ ڈر ہے، ولا خوف ولا یحزن، نہ اس کو خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ یہ مذہب ہمارا ایسا ہے۔ آباد رہو، سکھی رہو، تندرست رہو، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، ایمان کی سلامتی دے، 10 سکورت میں پورا رکھے، اپنی محبت میں زیادہ کرے، اتفاق و محبت دے، کٹم قبیلے جماعتوں میں سکھ شانتی محبت دے، تندرستی دے، نیک امیدیں پوری کرے، رحمتیں دے، شفقتیں دے، نوازشیں دے، احسانات کرے، آپ کی روزی کے اندر برکت دے، آپ کی دنیا اور دین کے ہر کام کے اندر مدد کر کے کامیابی دے، مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، سکھی رہو، آباد رہو۔